أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے لیے ہے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے. نعمت خداوندی ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے تمہیں اس بات سے مطلع کر دیا ہے، آگاہ فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اللہ رب العزت اپنے احسانات کی فراوانی فرما دیں گے. احسانات کے سلسلے کو اللہ رب العزت طویل کر دیں گے، مزید احسانات فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی قدر نہ کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ مہمان ہے جس کے بارے میں خود اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اب ان گنتی کے چند ایام کی تم نے قدر کرنی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کا جب یہ مہمان آئے تو ہم صحیح معنی میں اس کی قدر تبھی کر سکتے ہیں جب پہلے سے ہم اس کی قدر کے لیے ہوشیار اور تیار ہوں.
رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے کمر بستہ ہو جائیں، رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے اور عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ یہی استقبال رمضان کا صحیح طریقہ ہے۔ استقبال رمضان کا مباح طریقہ اور جائز طریقہ یہی ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے اندر ہونے والی تمام عبادات کی تیاری کر لیں۔ رمضان کی استقبال کا جو بعض لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم او بصومین او کما قال علیہ السلام، تم میں سے کوئی بندہ بھی رمضان کا استقبال ایک یا دو روزہ رکھ کر نہ کرے، جسے عمومی طور پر ہم استقبال رمضان کے روزے کا نام دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ رمضان کی آمد سے پہلے کا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ فرمان بھی ہے نبی علیہ السلام کا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف گزر جائے تو پھر تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد استقبال رمضان کی نیت سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور دوسرا اس کی حکمت بیان یہ کی جاتی ہے تاکہ رمضان سے 15 دن پہلے تم روزے چھوڑ دو، نفلی روزے نہ رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تم مستعد ہو جاؤ، تمہارے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ پے در پے روزے رکھنے کی وجہ سے، نفلی روزے کثرت سے رکھنے کی وجہ سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس وقت تم روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھ پاؤ۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ شک کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ شک کے دن کا روزہ رکھنے سے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ معروف تابعی سیدنا صلہ رضی اللہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں آتا ہے کہ کنا عند عمار فی اليوم الذی یشک فیہ، ایک دن کے بارے میں شک کیا جا رہا تھا کہ نہ معلوم چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ ہم اس دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو حضرت عمار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس شک کے دن میں روزہ رکھتا ہے، من صام فی ھذا اليوم، جو اس طرح کے شک کے دن میں روزہ رکھتا ہے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند اگر نظر آئے تو روزہ رکھو، اگر چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہ رکھو۔ فإن حالت بینہا غیابۃ
اگر کوئی بادل یا مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو یہ دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے، چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے، اور ہمارے آج کے دور میں تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، تمام تر وسائل کے باوجود، اگر ماہرین بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا، تو اس کے بعد خام میں تشکیک پیدا کرنا یا اپنی بات پہ اڑے رہنا کہ نہیں چاند نظر آیا ہوگا، عین ممکن ہے نظر آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ امکانات کی بات نہیں ہے، اگر چاند دیکھ لو یا ماہرین دیکھ لیں تو پھر روزہ رکھنا ہے۔ اگر بادل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی چاند نظر نہیں آ سکتا تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ رمضان کے آنے سے پہلے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ سابقہ کہ رمضان کے مسائل کو صحیح معنی میں جان لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے روزوں کا نقصان کر بیٹھے۔ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں یہ فون آتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، اب کیا ہے ہمارے روزے کا حکم، ہم سے یہ ہو گیا، روزے کا حکم کیا ہے۔ ضروری ہے یہ بات کہ تمام ممکنہ مسائل مختلف لٹریچر کے ذریعے سے یا علماء کے ساتھ رابطہ کر کے رمضان کے مسائل کو صحیح معنی پہ جان لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ گھٹنے پکڑ کے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام نے خطبہ جمعہ سنتے وقت گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، احکامات کا علم، دین کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فریضہ ہے۔ اگر کوئی انسان علم کے حصول میں سستی روا رکھتا ہے، مسائل کے سیکھنے میں سستی برتتا ہے، تو پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ کہ مسئلے کا تمہیں پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم نے مسئلے کو سیکھنے کی کوشش کتنا کی ہے۔ ایک بندہ مسائل کو سیکھنے کی تگ و دو کرتا ہے، علماء سے رابطہ رکھتا ہے، لٹریچر اسلامک پڑھتا ہے یا علماء سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود کوئی مسئلہ اس کے اوپر مخفی رہتا ہے، کوئی مسئلہ اسے علم نہیں ہو سکتا، اس کا عذر مقبول ہے۔ خام میں تسامح اختیار کرنا، لٹریچر کی طرف نہ جانا، علماء سے رابطہ نہ رکھنا، دین کی مبادیات کو نہ سیکھنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مسائل کو سیکھ لیجئے۔ اس حوالے سے اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا ہے۔ سارا دن فیس بک کے اوپر یا مختلف اور سوشل میڈیا کے ذرائع پر ہماری انگلیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہی سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے آپ دین کو سیکھ سکتے ہیں، دین کے بارے میں لٹریچر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک احتیاط برتی جائے کہ جو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لٹریچر مہیا ہو، علماء سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق یا اس کی تردید کرا لی جائے، کیونکہ اس میں رتب و یابس ہمہ قسمی ہے، اس میں صحیح بھی ہے، اس میں غلط بھی ہے۔ تو علماء سے رابطہ کر کے معلوم کر لیا جائے کہ جو لٹریچر ہمارے مطالعہ میں ہے، کیا یہ لٹریچر درست ہے یا غلط ہے۔
اور رمضان کی آمد سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اگر پچھلے رمضان میں کوئی روزے کسی کے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کر لی جائے۔ بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر روزے پچھلے رہ گئے ہیں، یا خواتین کے جو فطری اور طبعی اعتبار سے روزے رہ جاتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین اللہ احق ان یقضی، لوگوں آپس کے قرضوں میں، تم آپس کے قرضوں میں بڑے حساس رہتے ہو کہ قرضے ادا کر دیے جائیں، قرضوں کی ادائیگی میں آپس میں تو بڑے حساس ہوتے ہو، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ رمضان کے جو روزے رہ جاتے ہیں یہ اللہ کا قرض ہے، ان کی ادائیگی کی جائے، اور گھر میں کسی بڑی خاتون کے ذریعے سے بچیوں سے معلوم کرا لیا جائے کہ کسی بچی کے اگر پچھلے رمضان میں روزے رہ گئے ہیں تو وہ ان دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کر لے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، فرماتی ہیں کان یقول علی الصوم فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میرے جو روزے رہ جاتے تھے تو میں وہ روزے سارا سال بعض اوقات نہیں رکھ پاتی تھی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی قسم کی میرے روزوں کی وجہ سے کمی واقع نہ ہو جائے، تو میں سارا سال بعض اوقات روزے نہیں رکھ پاتی تھی، اور شعبان کے مہینے میں میں وہ روزے پورے کر لیتی تھی تاکہ آپ کا جو نیا اکاؤنٹ کھولے تو پیچھے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی کریڈٹ نہ ہو، کوئی قرض نہ ہو، نئے رمضان سے نیا حساب شروع کیا جائے، اور نئے رمضان کے داخل ہوتے وقت پچھلے رمضان کا کوئی قرض آپ کے ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر خواتین اور مرد بعض اوقات جو کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، ان کی قضا میں سستی برتی جاتی ہے۔ بہر کیف اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے اہل خانہ کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، تمہارے اہل خانہ ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے اہل خانہ کے گھر کی کسی بڑی خاتون کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ اپنی بہو سے اور اپنی بیٹیوں سے یا متعلقات جتنی دیگر خواتین ہیں ان سے پوچھ لے کہ جس کے روزے باقی ہیں ان روزوں کی ادائیگی کر لے۔ اہم ترین اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کان لہ کتب لہ براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، او کما قال علیہ السلام، جو انسان 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو انسان 40 دن تک نماز پڑھتا ہے، کتب لہ براءتان، اسے اللہ اس کے لیے 2 براءتوں کو لکھ دیتا ہے۔ ایک براءت کتب لہ براءتان، ایک براءت براءۃ من النار کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اور دوسری براءت کہ اللہ رب العزت اس بندے کو نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے 29 دن یا 30 دن یہ ہمارے لیے اس عظیم ترین نیکی کو حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع ہے کہ آپ رمضان کے ان 30 دنوں میں جب انسان روزے کی حالت میں ہے، جب دیگر تمام چیزیں انسان عبادات کا اہتمام کر رہا ہے، تو ایسے میں اگر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے اور 40 دن پورا کرنے کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنی ترتیب کو شروع کر دیا جائے، اپنے ایام کو گن لیا جائے، اور رمضان کی آمد سے پہلے اگر کوئی انسان ان ایام کی گنتی شروع کر دے تو اس کا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان شروع ہوگا یہ انسان اپنی عادت بنا چکا ہوگا، اس کو رمضان میں
عادت بناتے بناتے اس کے دن بیت نہیں جائیں گے، اس کے دن گزر نہیں جائیں گے، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کر چکا ہوگا۔ سیدنا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد۔ لوگوں 30 سال کے عرصے میں جب بھی کبھی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے کوئی ایک نماز بھی 30 سالوں میں تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حضرت ربیعہ بن یزید فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں حضرت ربیعہ بن یزید کہ ما اذن مؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة الا وانا فی المسجد الا ان اکون مسافرا او مریضا۔ فرماتے ہیں بیماری کے علاوہ یا سفر کے علاوہ 40 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن میں نے صبح کی نماز کی تکبیر اولیٰ مس کی ہو۔ یہ حضرت ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور انہی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا ایک قول امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں 40 سال کا نقل کیا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سابقہ 40 سالوں میں میں نے کوئی ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ مس نہیں کی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جو انسان تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے اللہ رب العزت اس کو بری کر دیتے ہیں۔ اہم ترین اور مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں بعض اوقات عید کی خریداری میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری خواتین صبح گئی بازار، شام تک بازار میں رہیں، کپڑوں کی خریداری ہو رہی ہے، نہ معلوم کون کون سی خریداریوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان ابغض البلاد الى اللہ ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وان ابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ لوگوں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مکان، سب سے زیادہ محبوب جگہیں اللہ کو اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں۔ ہم رمضان کے قیمتی لمحات بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں شاپنگ کے لیے اور عید کی خریداریوں کے لیے۔ تو اس امر کا اگر اہتمام نیکی کی نیت سے کر لیا جائے کہ ہم اپنے رمضان کے جتنی خریداری ہے یا عید کی جتنی خریداری ہے وہ ساری کی ساری رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کر لی جائے، تاکہ رمضان کے دنوں میں ہمیں بازاروں کے چکر نہ لگانے پڑیں اور ہماری عبادات میں خلل واقع نہ ہو۔ تو یہ اگر نیکی کی نیت سے کر دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم اللہ کی مبغوض جگہ میں، ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، ایک بندہ اس کی مجبوری ہے بازار میں جانا، اس کا تو مسئلہ ہے، لیکن ایک بندہ نہ کاروبار کرتا ہے نہ اس کی خاص ضرورت ہے۔ اور اس کا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر رحم کرے کہ جس طرح آج کا مسلمان رمضان کے اندر ناجائز منافع خوری کرتا ہے، آج کے لوگ جس طرح رمضان کے مہینے میں ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، تو اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے اگر ہم رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنی تمام تر خریداریاں کر لیں، تو پھر ہمیں اس مہنگائی کے طوفان سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ بہرکیف رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دینا یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے کہ ہم نے کاروبار دکان پہ کس ٹائم جانا ہے، ہم نے فجر کی نماز کے بعد کتنا تلاوت کرنی ہے، ظہر کے بعد کتنی کرنی ہے، قرآن مجید کے کتنی مرتبہ ہم نے رمضان میں تکمیل کرنی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا فرمان ہے، امام زہری فرمایا کرتے تھے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، لوگوں رمضان کے مہینے میں صرف 2 کام کرنے چاہیے، صرف 2 کام، اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
رمضان کے مہینے میں یا اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے یا پھر صدقہ و خیرات کیا جائے۔ یہ رمضان کی دو اہم ترین نیکیاں ہیں۔ تو پھر اب تلاوت قرآن مجید کی ہم نے کتنی مرتبہ تکمیل کرنی ہے قرآن کی رمضان میں، اور اتنی مرتبہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنا پڑھیں گے تو ٹارگٹ ہم وہ اچیو کر سکتے ہیں یا وہ ہدف اپنا پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 3 مرتبہ قرآن مجید کی تکمیل کرنی ہے تو اس کا مطلب ہر 10 دن میں ہمیں 1 مرتبہ مکمل کرنا ہوگا قرآن مجید۔ 1 مرتبہ اگر 10 دن میں مکمل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 3 پارے پڑھیں۔ 3 پارے اگر ہم نے روزانہ پڑھنے ہیں تو 5 نمازیں ہمارے پاس، ہر نماز میں ہمارے پاس، ہم ہر نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھیں تو ہم 1 دن میں 3 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل ترتیب، ایک نظام پورا ترتیب رمضان سے پہلے دے دینا، یہ بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے 2-3 دن ہمیں ترتیبیں بنانے میں گزر جائیں۔ ہمارے گھر کے قریب مسجد کون سی ہے، ہمارے دکان کے قریب مسجد کون سی ہے، ہمارے جو دکان کے قریب مسجد ہے وہاں ظہر کتنے بجے ہوتی ہے، فلاں مسجد میں ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے۔ اگر ہم اتفاق سے کبھی 1 بجے والی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکیں تو 1:15 کون سی مسجد میں ہوگی جس کا امام بھی صحیح العقیدہ ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، نماز ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ بد عقیدہ نماز امام، شرک کا مرتکب امام، بدعات کا مرتکب امام، سنت کے خلاف نماز پڑھنے والا امام، مستقل ان کے پیچھے نماز پڑھنا مشرک کے پیچھے تو بالکل نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے بھی بالکل نہیں ہوتی۔ اور اجتہادی وجہ سے کوئی نماز میں کوتاہی برتتا ہے، رفع الجدین نہیں کرتا، یا اس طرح کی کوئی اور خامی ہے، کبھی کبھار اس کے پیچھے اگر بندہ نماز پڑھنی پڑ جائے تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، لیکن مستقل سنت کے تارک کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی شرعی طور پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بہرکیف میں کہہ رہا تھا کہ اپنا نظام الاوقات ترتیب دے دیجئے، رمضان سے پہلے ٹارگٹ اور ایک ہدف بنا لیجئے اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں، کہ ہم نے کتنے قرآن مجید تکمیل کرنے ہیں، یا ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنا صدقہ کرنا ہے، یا ہماری رمضان کے مہینے میں کتنا زکوٰۃ بنے گی، کس کو دیں گے، صدقہ ہم کتنا کریں گے، وہ کہاں سے آئے گا، اس کے پورا کا پورا ایک جو ترتیب ہے وہ رمضان کے پہلے کر لیجئے۔ اور رمضان جب آئے تو ہم چاقو چوبند، مستعد، ہوشیار، بالکل ہماتن گوش ہو کر رمضان کی عبادت میں پھر جت جائیں۔ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا اگر رمضان کی آمد سے پہلے ہم مستعد ہو چکے ہوں گے اور تیار ہو چکے ہوں گے۔ تو ایک اہم ترین مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، جتنے افراد خانہ ہیں کیا اتنے قرآن مجید کے مصاحف ہمارے گھروں میں موجود ہیں؟ یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں 3 قرآن مجید کے نسخے ہیں، گھر کے افراد خانہ 7 ہیں، وہ 3 بندے پڑھنے لگ جائیں، اب 7 انتظار نہیں کریں گے، وہ باقی 4 انتظار نہیں کریں گے، وہ سو جائیں گے۔ اب وہ سو جائیں گے تو ان کے دن کی تلاوت ہی رہ جائے گی۔ تو جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے مصاحف گھر کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان مما يلحق من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه الى آخر الحدیث۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، انسان کی موت کے بعد جو نیکیاں انسان کو فائدہ دیتی رہتی ہیں، ان میں نیکیوں میں سے سب سے پہلی نیکی یہ بتائی کہ ایک آدمی عالم تھا، اپنا علم کا ورثہ چھوڑ کے گیا، اس نے اپنے علم کے ذریعے سے اپنا علم لوگوں میں پھیلایا، لوگ اس کے علم سے اس کے بعد مستفید ہوتے رہے، کوئی اچھی تصنیف چھوڑ کے گیا، کوئی کتاب لکھ کے گیا،
اس کی تقاریر محفوظ ہو گئیں، لوگوں کے دماغوں میں باتیں یاد رہ گئیں، اس کے علم سے لوگ اس کی موت کے بعد جب تک مستفید ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا فائدہ اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد اس کی تربیت نیک کی، دیندار بنا کے گیا، مسجد کا راہی بنا کے گیا، مسجد کا راستہ دکھا کے گیا، مسجد کی خدمت کرنے کا درس دے کے گیا، دین کی باتیں سکھا کے گیا۔ وہ جب تک نیک اولاد نیکیاں کرتی ہے، اس کی تربیت کے اثر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس نیک اولاد کا ثواب اس اولاد کو بھی دیتا ہے اور اس کے والدین کو بھی اس کا ثواب ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ او مصحفاً ورثہ، یا قرآن مجید کا کوئی نسخہ چھوڑ کے گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ کسی کو خرید کے دیا، قرآن مجید کا کوئی نسخہ مسجد میں رکھ کے گیا، کسی کو دے کے گیا، یا اپنے گھر میں خرید کے رکھ گیا۔ اب اس کے نسخے سے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے مصحف سے لوگ قرآن مجید سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو دیتا رہتا ہے۔ تو جو احباب صاحب ثروت ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خود، اور اگر کسی کے گھر میں قرآن مجید کے مصاحف ضرورت ہوں تو ہمیں بتا دے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا اور یہ کام بھی انشاءاللہ العزیز کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ ایک اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال، فیس بک، یوٹیوب یا اس طرح کے جتنی اور چیزیں ہیں، ان کا استعمال یا تو ترک کر دیجئے، اگر کسی کے لیے کسی کی اتنا اہم مجبوری ہے کہ ترک نہیں کر سکتا تو پھر اس کا استعمال کم سے کم کر لیجئے۔ جس طرح کہ امام زہری رحمہ اللہ کا میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ دو کاموں کے لیے ہے، یعنی نفلی امور، یا قرآن مجید کی تلاوت یا صدقہ و خیرات کیا جائے، تو یہ سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ وقت اللہ کی سب بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، لوگوں کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی؟ رمضان کا مہینہ اللہ کی نعمت، وقت اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، تمہارے زندگی اللہ کی نعمت، یہ ساری نعمتیں ایک ہی مسئلے میں ضائع ہم کر دیتے ہیں، رمضان کے قیمتی لمحات، لیکن ہم نہ معلوم کن فضول چیزوں میں وہ لمحات گزار دیتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ان چیزوں کا بالخصوص اہتمام کر لیا جائے تو یہ، اور نیکی کی نیت سے کیا جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اور رمضان کی آمد جو ہی ہوگی تو ہم نیکی کے لیے مستعد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ ایسے لوگ ہلاکت کے گھر میں داخل ہو گئے، جہنم یصلونها وبئس القرار، اور یہ جہنم میں جائیں گے جو لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخری نیکی جو رمضان میں بالخصوص انسان رمضان کے پہلے سے اس کی تیاری کی جائے تو ممکن ہو سکتی ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی داخل ہو، رمضان کا مہینہ کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں کچھ سوچ لے۔ نبی علیہ السلام ایک خاتون نبی علیہ السلام اس سے سوال فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی، ہم حج پہ جا رہے تھے، تو حج پہ ہمارے ساتھ نہیں گئی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو میرے ساتھ حج پہ نہیں جا سکی، بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گئی۔ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام، میں حج پہ اس لیے نہیں جا سکی، ہمارے صرف دو اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرا بیٹا اور میرا خامد
حج پہ اکٹھے گئے، اور دوسرا اونٹ وہ ہمارے پانی بھرنے کی ضرورت تھی اور کوئی سواری موجود نہ تھی، میں حج پہ نہیں جا سکی، آپ کے ساتھ حج کرنے سے محروم رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اگر میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب پانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے وہ یوں سمجھیے اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت میں حج کیا ہے۔ کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، یہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائی، میں نے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھیں، خلاصہ پھر سن لیجئے، کیونکہ ہمارے اکثر ساتھی تاخیر سے آتے ہیں اور یہ عظیم ترین نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، استماع خطبہ سننے کی نیکی۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا ثواب ضائع کر دیا ہے۔ میرے بھائی، میں نے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے چند گزارشات کی۔ میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی کہ استقبال رمضان کے لیے استقبال رمضان کا ناجائز طریقہ یہ ہے کہ انسان استقبال رمضان کی نیت سے کوئی روزہ رکھ لے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ شک کے دن کا کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اہم ترین جو ہمارے فرائض میں جو چیز شامل ہے، انسان رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مسائل کو سیکھ لے۔ سابقہ رمضان میں افراد خانہ میں سے یا اپنے کسی کے روزے رہتے ہیں تو ان روزوں کی تکمیل کر لی جائے۔ اگر کوئی خریداری کرنی ہے رمضان کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے تو وہ خریداری رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شروع کر لی جائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اگر اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پہلے ان کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ مصاحف اگر گھر کے اندر قرآن مجید کے نسخے کم ہیں تو وہ مکمل کر لیجئے، اور صاحب ثروت حضرات اپنی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے نسخے خرید کر رمضان کے پہلے اسے تقسیم کریں، یا جس کی اپنی ذات کی حد تک استطاعت ہے، جتنے افراد خانہ ہیں اتنے قرآن مجید کے نسخے اپنے گھروں میں رکھیے۔ عمرہ رمضان کے مہینے میں کیجئے۔ رمضان کے آنے سے پہلے نظام الاوقات مرتب کر لیجئے کہ کتنا روزانہ کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کتنا ختم کرنے ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کون سی نماز کہاں پہ پڑھنی ہے۔ ہماری کوئی نماز رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ سے نہ رہ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے یقیناً شاید کچھ باتیں کی ہوں۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ ان ساری گزارشات کا اولین مصداق یا سب سے پہلا اس کا مخاطب میں خود ہوں، اور اس کے بعد ہم سب ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی اپنی خامیوں پہ توجہ کرنے کی توفیق بخشے، اور اپنے رمضان کے مہینے سے صحیح معنی میں اللہ ہمیں استفادے کی توفیق بخشے، فائدہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔